أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. احباب ناظرین، اس لیکچر میں زکوٰۃ کے اہم مسائل ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. ہم نے اس لیکچر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1، زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت. نمبر 2، زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے اور کن چیزوں کے زکوٰۃ نہیں بنتی. نمبر 3، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. نمبر 4، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید. نمبر 1، زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت. قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور کہیں یوں ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 56، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور رسول کی اطاعت کریں تاکہ ان کے اوپر رحم کیا جائے. اور کہیں اس انداز سے فرمایا سورۃ الروم سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 39، وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، پس یہی لوگ مال کو دگنا کرنے والے ہیں. احباب ناظرین، قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ 82 بار آیا ہے. اس کے بعد ہم زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. پہلی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 5، حج کرنا. اور دوسری حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1397. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا. اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے جسے میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس اعرابی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں سے کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے بتلا دیا اس کے اوپر عمل کروں گا. اعرابی جب جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسے شخص کو دیکھنا ہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2439. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمانوں و زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اور نماز قائم کرنا قیامت کے دن نور ہوگا، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا قیامت کے دن دلیل ہوگا، اور صبر کرنا مصائب اور مشکلات پر تیرے لیے روشنی ہوگا، اور قرآن کو پڑھنا تیرے لیے حجت ہوگا، اور اس کا چھوڑ دینا تیرے خلاف حجت ہوگا.
اب ہم دوسرا حصہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے اس کو جانتے ہیں۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ نمبر 1 گندم میں، نمبر 2 جو میں، نمبر 3 کشمش میں، نمبر 4 کھجور میں۔ اب یہ 4 چیزیں 5 وسق ہو جائیں، ہمارے پیمانے کے مطابق 725 گرام یعنی 20 من ہو جائیں تو پھر ان کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب ان کی زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1483۔ سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین، یعنی کہ وہ زمین جو بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے سیراب کی جائے، اس میں 10واں حصہ ہوگا یعنی عشر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر زمین مصنوعی ذرائع سے سیراب ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیوب ویل سے یا کنویں سے پانی کھینچ کر نکالا جائے، تو اس زمین میں 20واں حصہ یعنی نصف عشر ہوگا۔ اور اسی طرح شہد میں بھی زکوٰۃ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1824۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے 10واں حصہ زکوٰۃ لی، یعنی کہ 10 مشکیزے ہوں گے تو 1 مشکیزہ اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اسی طرح دفن شدہ خزانہ، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1499۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو کھدائی کرتے وقت کوئی خزانہ مل جائے تو اس میں 5واں حصہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ اب سونے کی زکوٰۃ میں سے کتنی زکوٰۃ نکالے جائے گی؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1791۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی زکوٰۃ میں سے اگر 20 دینار ہوں تو آدھا دینار زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اگر 40 دینار ہوں تو پھر 1 دینار زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ہمارے پیمانے کے مطابق 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اس کو 40 کے اوپر تقسیم کر کے اس حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس کے بعد چاندی کی زکوٰۃ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1790۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاندی میں سے اگر 40 درہم ہوں تو 1 درہم زکوٰۃ نکالی جائے گی، یعنی کہ ہمارے پیمانے کے مطابق 52.5 تولہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس کو بھی 40 کے اوپر تقسیم کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس کے بعد گائے کی زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 622۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور حکم فرمایا، اگر 30 گائے ہوں تو پھر 1 سال کا بچڑا یا بچی زکوٰۃ لی جائے گی، اور اگر 40 ہوں تو پھر 2 سال کی بچی زکوٰۃ لی جائے گی۔ اگر 30 سے کم گائے ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اس کے بعد بکریوں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1454۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا اور مجھے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا۔ اگر 40 سے لے کے 120 تک ہوں تو اس میں سے 1 بکری زکوٰۃ لی جائے گی، اور 120 سے 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ لی جائے گی، اور 200 سے لے کے 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ لی جائے گی، اور اگر 300 سے زائد بکریاں ہیں تو ہر 100 میں سے 1 بکری لی جائے گی، اور اگر 40 سے کم ہوں تو اس میں زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اور اسی حدیث میں اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی آیا، اگر 25 سے لے کر 35 تک اونٹ ہیں تو پھر 1 سال کی اونٹنی یا 2 سال کا اونٹ ہوگا۔ 36 سے لے کے 45 تک 2 سال کی 1 اونٹنی ہوگی۔ 46 سے 60 تک
3 سال کی ایک اونٹنی ہوگی، 61 سے 75 تک 4 سال کی ایک اونٹنی ہوگی، 76 سے 90 تک 2 سال کی 2 اونٹنیاں ہوں گی، اسی طرح 91 سے 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں ہوں گی، اور اگر 120 سے زائد اونٹ ہوں تو پھر ہر 40 میں سے 2 سال کی اونٹنی اور ہر 50 میں سے 3 سال کی اونٹنی زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور اسی سے متعلق تھوڑی سی اور وضاحت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1453، اگر اس کی زکوٰۃ 4 سالہ اونٹنی بنتی ہے لیکن وہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس سے 3 سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی اور اس سے 2 بکریاں اور 20 درہم لیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر اس کی زکوٰۃ 3 سالہ اونٹنی بنتی ہے لیکن وہ اس کے پاس نہیں ہے، 4 سالہ اونٹنی قبول کی جائے گی اور اسے 2 بکریاں اور 20 درہم واپس دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1454، اگر 24 اونٹوں سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ بکریوں سے لی جائے گی، ہر 5 اونٹ میں سے 1 بکری ہوگی، اگر 5 اونٹوں سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سونا، چاندی، روپے، پیسہ اور تجارت کی غرض سے جو مال ہوگا اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مثلا کرائے کے جو مکان ہیں اس کی آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر 1 سال گزر جائے اور نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اسی طرح دکاندار اپنی دکان میں سامان ڈالتا ہے، وہ پورے سال کا حساب کرے گا، قرض بھی اس میں شامل ہے، نفع بھی نقصان بھی، اور اگر نصاب کو پہنچ جائے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا، چاہے وہ دکان کپڑے کی ہو، کریانے کی ہو، فارمیسی کی ہو، جو بھی ہو، اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو وہ پورے سال کا حساب کر کے اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1450، کہ زکوٰۃ کے ڈر کی وجہ سے جدا مال کو اکٹھا نہ کیا جائے اور اکٹھے مال کو جدا نہ کیا جائے۔ اب کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں؟ بخاری شریف میں اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، ذاتی استعمال میں جو چیز ہے اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ نمبر 2، کھیتی باڑی والے مویشی، اس میں سے زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 3، سبزی میں سے زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 4، غلام، مکان اور سواری میں زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی ہے، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ نمبر 1، آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 3، غنی تندرست آدمی کو بھی زکوٰۃ نہیں، اور اسی طرح نمبر 4، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 5، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 6، اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اپنے بھائی کو، اپنی خالہ کو، اپنی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں وعید، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1404، حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، ایک دیہاتی آپ سے کہنے لگا، آپ مجھے اس آیت کی وضاحت فرما دیں، والذین یکنزون الذہب والفضہ۔ آپ نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ قیامت کے دن ان کے لیے خرابی ہوگا۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1400، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، ہم جنگ کریں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کلمے کی بنیاد پر آپ نے جنگ کی ہے، آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ لی جاتی تھی، جو نہیں دے گا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1402، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جانوروں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، قیامت کے دن وہ جانور اونٹ یا بکری موٹے تازے ہو کر آئیں گے، اس کو اپنے پاؤں تھلے روندیں گے اور انہیں سینگ ماریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن ایسا نہ آئے کہ اس نے زکوٰۃ نہ نکالی ہو اور وہ اونٹ یا بکری شکایت کر رہی ہو اور یہ شخص مجھے کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس عذاب سے بچا لیجئے، تو سن لو، تو اس وقت میں اسے یہ جواب دوں گا میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1403، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی تو وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ سانپ اس کو دونوں جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیت پڑھی کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس کے بارے میں انہوں نے بخل کیا، وہ قیامت کے دن وہ مال ان کی گردنوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے بچائے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔